السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو BHZ انفو زون۔ ناظرین، فرانس میں پرفیومز کی ایک اعلیٰ کوالٹی موجود ہے، آپ سب یہ جانتے ہیں۔ اس کی پیداوار کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کیتھولک چرچ نے غسل کو ایک گناہ اور پرتعیش سرگرمی کے طور پر دیکھا۔ عطر کی پیداوار فرانس میں خاص طور پر گراس شہر میں کیتھولک چرچ میں شامل عوامل کے امتزاج کی وجہ سے شروع ہوئی۔ کیتھولک چرچ کا یورپی ثقافت پر غلبہ تھا اور فرانس عیسائیت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ روزمرہ کی زندگی پر چرچ کا اثر بہت نمایاں تھا، جس سے ذاتی حفظان صحت کے بارے میں منفی تاثر پیدا ہوا۔ ناظرین، چرچ نے روحانی صفائی کو جسمانی صفائی پر زور دیا۔ گندگی کو تقویٰ کے طور پر جانا جاتا تھا اور گناہ کے لفظوں کے ساتھ غسل کو منسلک کرتا تھا۔ ناظرین، اس وقت لوگ شاذ و نادر ہی نہاتے تھے، جیسے کسی فنکشن میں جانا ہو، جیسے کوئی شادی یا اس کے علاوہ کوئی اہم واقعات۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ آج فرانس اپنے پرتعیش حمام اور خوبصورتی کی ثقافت کے لیے جانا جاتا ہے، جہاں دنیا کی بہترین پرفیومز بنائی جاتی ہیں۔ پرفیوم کا استعمال بہت سے لوگوں کو پسند ہے، لیکن اس کی خوشبو کو دیر پا رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ ناظرین، اگرچہ پرفیوم لگانا آسان معلوم ہوتا ہے کہ اسپرے کریں اور بس، لیکن ایسی عام غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے خوشبو تیزی سے ختم ہو سکتی ہے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں ان کے دیر پا رہنے کے بارے میں۔ ناظرین، دیر پا خوشبو کے لیے ان غلطیوں سے گریز کریں۔ پرفیوم تیل کی طرح نہیں ہے جسے آپ جلد پر رگڑتے ہیں۔ رگڑنے سے گرمی پیدا ہوتی ہے جو خوشبو کے قدرتی مالیکیولز کو بدل دیتی ہے، جس کی وجہ سے یہ تیزی سے بخارات بن جاتی ہے۔ اس کے بجائے اسے اپنی جلد پر سپرے کریں۔ ناظرین، اس کے علاوہ اپنے پلس پوائنٹس پر توجہ دیں۔ پلس پوائنٹس جیسے کلائی اور گردن خوشبو لگانے کے لیے مثالی ہیں، کیونکہ وہ گرمی خارج کرتے ہیں، جس سے خوشبو کو تیزی سے نشو و نما پانے میں مدد ملتی ہے۔ ماہرین کا مشورہ ہے کہ زیادہ ارتکاز سے بچنے کے لیے جلد سے تقریباً 5 انچ دور پرفیوم سپرے کریں۔ اور ناظرین، اس کے علاوہ کپڑوں پر سپرے کرنے سے گریز کریں۔ پرفیوم کپڑوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور جلد کے مقابلے میں خوشبو اکثر لباس پر زیادہ دیر تک نہیں رہتی۔ جلد کی گرمی خوشبو کو بہتر رہنے میں مدد دیتی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ آپ کو اپنی صفائی کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کا جسم صاف نہیں ہے تو خوشبو سے جسم کی بدبو کو چھپانا ناممکن ہے۔ شاور کو چھوڑنا جسم کی بدبو کا باعث بن سکتا ہے، جس کی وجہ سے خوشبو کم ہو جاتی ہے اور کم مؤثر ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ دنیا میں سب سے اچھی پرفیوم بنانے والا ملک فرانس ہے۔ ناظرین، 18ویں اور 19ویں صدی میں چرچ نے لوگوں کے نہانے پر پابندی عائد کی تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگ نہاتے نہیں تھے بلکہ صرف پرفیوم استعمال کرتے تھے، اور اسی کی وجہ سے ناظرین انہوں نے ترقی کرتے کرتے یہاں تک اچھی پرفیوم تیار کرنا شروع کر دی۔ ناظرین، یہ پرفیوم تیار کرنے کا لب لباب ہے۔ اور ناظرین، اس کے علاوہ زیادہ مقدار میں پرفیوم استعمال کرنے سے خوشبو میں اضافہ نہیں ہوتا۔ یہ آپ اور آپ کے آس پاس والوں کے لیے سر درد کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر آپ ایک تیز خوشبو استعمال کر رہے ہیں تو کم استعمال کریں جو زیادہ مؤثر ہوگی۔ ناظرین، پرفیوم خوشبودار ضروری تیل یا مہک کے مرکبات، خوشبو اور سالوینٹس کا مرکب ہے۔ آثار قدیمہ کی کھدائیوں سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ قدیم ترین انسانی تہذیبوں میں عطر کا استعمال ہوتا تھا۔ ناظرین، پرفیوم کی گروپ بندی کبھی بھی مکمل طور پر معروضی یا قطعی نہیں ہو سکتی۔ بہت سی خوشبوؤں میں مختلف خاندانوں کے پہلو ہوتے ہیں۔ بہت سی خوشبوؤں میں مختلف چیزوں کی ملاوٹ کی جاتی ہے، یہاں تک کہ سنگل فلاور یعنی کسی ایک ہی پھول سے بنی ہوئی عطر، یا پھر ملٹی فلاور جیسے مختلف چیزوں کو ملا کے جو بنایا جاتا ہے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔